پر قابو کتنے واقعات ہیں. جذبات پر قابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو جائے اس کے بعد مزہ ہے اس سے آگے جائے. یہ وہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کے قدم پر چلائے. پروردگار ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق دے. آج دنیا میں یہ چمک دمک ہے، یہ سونا اور چاندی ہے، یہ قامت عین کی لذتیں ہیں، یہ زرفت لباس ہیں، بلند بالا یہ مکانات ہیں، یہ تیز رفتار بخراؤ، یہ گاڑیاں اور سواریاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے اور ایک بات جما دے کہ راستہ وہی ہے جو جنت تک لے جانے والا راستہ یعنی صحابہ کرام کا ہے، جن کو اللہ نے حضب والا ان کو تاجزہ دنیا میں بھی دیا ہے، کچکلائی ان کو اختیار ان کو نصیب ہوئی ہے، اور جنت کی بادشاہی کے وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا کرتے رہے گا. مالک وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلاف بھی نہیں کرتا. اللہ توفیق دے کہ سنت سے ہم چمٹ جائیں. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں سنت تم نہیں، سنت خیال نہیں کرتے. سنت کی سب سے بڑی بات ہے توحید، توحید کی دعوت. میں توحید کی دعوت دیتا ہوں. وہ نماز اور روزے کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہ دوسرے مطلب کے ماننے، تمہیں سنت کو عمل نہیں کرتے. اس سے بڑی کوئی سنت ہے کہ توحید کو مان لیا جائے، توحید کی آواز اٹھائی جائے، اپنی جان لگانے کی کوشش کی جائے. اس سے بڑی کوئی سنت ہے. اس کے بعد نماز کی سنت آ جائے. یہ کوئی سنت نہیں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ مت ماری گئی ہے ہماری قوم کی. اتنے لوگ مجھ پہ سب سنت نہیں مانتے. یہ سنت نہیں ہے کہ توحید کو مانو، توحید کی دعوت دو. ایک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کے اوپر اصلی نجات کا مثال ہے، اس کو سنت نہیں مانتے. اس کے بعد اس پیر پیغیر کو سنت مانتے. اگر سنا چاہیں تو یہ ہے کھیتی ہے، انکار نہیں ہے. لیکن کیا وہ سنت نہیں ہے کہ اندھیرے میں جہاں تک شرک پھیلا ہوا ہو توحید کو اختیار کیا جائے، توحید کو بلندبان آواز کے ساتھ پکارا جائے، اس میں چوٹے کھائے جائیں، سہلانی جائے، زخم اٹھائے جائے، چاٹیے. یہ سنت نہیں ہے. تو اس الحمدللہ سنت کے صحیح معنی ہے کہ سامنے رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کو نبی صاحب نے اولیت دی ہے اس کو اولیت دیجیے، جو نمبر 2 ہے اس کو نمبر 2 کیجیے، جو آخر میں لایا گیا ہے وہ بھی سنت ہے، اس کو وہ مقام دیجیے. اپنی طرف سے یا کسی اور وجہ سے سنت کا یہ جو طریقہ ہے یہ بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے. سنت سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ توحید اختیار کی جائے، توحید کی دعوت ہو، اس کے راستے میں جمع ہو، اور پھر اس کے بعد سنت بھی ہے. جہاں جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، صحابہ کرام کی مسلک ہے، وہ سارے کے سارے جائز اور ساری سنت ہے، ان میں کوئی غلط نہیں ہے. اللہ مجھے بھی سنت پہ چلنے اور اس پر جل جانے کی توفیق دے. ہر مسئلے میں بداری کے بڑھانے کا مسئلہ ہو یا ایجاد کے بیان کرنے کا مسئلہ ہو، ہر چیز کے اندر ایک کئی نقطے کا فرق نہیں ہو سکتا. اور جو کہتا ہے کیا جا سکتا ہے وہ کافر ہے کافر. کوئی ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. وہ تکمیل دین ہو چکی ہے جس پر نبی صاحب چھوڑ گئے ہیں، اور اس کے اندر کہہ کے یہ ہے صحابہ کرام نے اختیار کر کے جہاں تک لے گئے. اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے وہ ہے ملے گئے، وہ نکل جانے والا ہے اللہ کے پاس سے. اللہ مجھے اس سے بچائے. واستغفر اللہ لی ولکم سے. میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کا فہم و فراست دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سنت آج کے دور میں اور ہمیشہ یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، توحید کو مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے. یہ تمام انبیاء کی سب سے بڑی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے کہ توحید کو مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کو. اور پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ کہ اس پر جماؤ دکھایا جائے، اور تیسری بات اس کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس کے لیے تبلیغ کی جائے. یہ سب سے بڑی سنت ہے جس کو آج لوگ سنت ہی نہیں مانتے. اندازہ لگائیے. اور یہ کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں. آخری کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بس اب اسی کے اوپر چلنا ہے، اسی کو قائم و دائم رکھنا ہے. اور اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ قیامت تک کے لیے یہی دین مل کر ہر لمحے، یہ بریکنگ نیوز ہے، ہر لمحہ یہ تازہ حالات کے اوپر فٹ ہونے والی چیزیں ہیں. اب اس سے جو ایک قدم آگے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگ اب غور و فکر کریں اپنے طرز عمل کے اوپر، جو کہتے ہیں ہم نے ایک قدم اور آگے اٹھایا، ہم نے ایک قدم اور آگے اٹھایا. تو ایک قدم اور جب اٹھائیں گے، دین اسلام سے آگے اٹھائیں گے، جس کو اللہ حلال کہتا ہے تم حرام کہو یا حرام کو حلال کہو، یا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرو. جہاں فتویٰ نہیں لگتا ہے وہاں لگاؤ، جہاں لگنا چاہیے وہاں نہ لگاؤ. تو یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے دین سازی، شریعت سازی.
یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ اس جرم سے اپنی پناہ میں رکھے. اور آج ساری دنیا کے اندر یہ جو کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، کوئی جماعت کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو اور توحید کو وہ بنیاد بناتا ہو. اسی وجہ سے جتنی تحریکیں اٹھی ہیں، چاہے اخوان المسلمین ہو، اتحاد المسلمین ہو، یا جو بھی مودودی صاحب کی دعوت ہو، یا ڈاکٹر اسرار کی، یا کوئی دعوت جس انداز سے، اسی وجہ سے ایک بنیاد ایمان خالص کے اوپر نہیں ہے، توحید کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر جماؤ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آ کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، کبھی الیکشن کے اندر کود پڑتے ہیں، کہیں صوفیزم کا دفاع ہے، کہیں فرقے والی بات ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ سامنے لے آئیں گے. لیکن توحید کے اوپر جماؤ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. بلکہ ایمان کو سمجھنے کے بعد بھی کتنے لوگ ہیں پھر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، پھر اسی شرک کے اندر چلے گئے، شرک کرنا شروع ہوئے. یہ مسئلہ ہوا ہے.